کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا نام ہے بھائی جان؟ زید احمد، زید احمد بھائی جان، کدھر سے آئے ہیں؟ لاہور سے۔ لاہور سے۔ کیا کرتے ہیں؟ میں ماسٹر گروپ آف انڈسٹری میں جاب کرتا ہوں، جو مولٹی فارم کے نام سے عام طور پہ جانی جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کا سابقہ فرقہ کون سا تھا؟ کچھ اتنا تھا نہیں، آپ کہتے ہیں کہ زیادہ رجحان نا دیوبند کی طرف تھا۔ دیوبند جی۔ انجینئر صاحب تک کیسے پہنچے؟ انجینئر صاحب تک پہنچنے کا وہ بیسکلی یہ تھا کہ میں سنتا تھا مولانا طارق جمیل کو، ٹھیک ہے، اور میری شروع سے یہ خرابی تھی کہ مجھے جس چیز سے منع کیا جاتا نا یہ نہیں کرنا، وہ کرتے ہیں، وہ کرتا ہوں۔ شرارتی بچے۔ ہاں جی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ طارق جمیل صاحب کو سنتے تھے، علی بھائی کا تعارف کیسے ہوا؟ میرا سوال بھی بتا دیں۔ طارق جمیل صاحب کو سنتا تھا، اس کے بعد میں ثاقب رضا مصطفی وہ شوق سے، ٹھیک ہے، تو میرا دوست تھا بلال، محمد بلال، تو وہ سنا کرتا تھا۔ وہ اکثر ہماری اس بات کے اوپر بحث ہونی، وہ علی بھائی والی زیادہ ریفرنس دیا کرتا تھا۔ میں صرف اتنا کہتا تھا کہ اگر آپ اس چیز کو برا کہتے ہو یا مزار پہ جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ صرف ان کی کنٹریبیوشن سمجھ لو، یار انہوں نے اتنی محنت کی ہے، چلو جا کے فاتح ہی پڑھنی ہے وہاں پہ، اور کیا کرنا ہے۔ تو وہ کہتا تھا کہ جانا اور کسی عقیدے سے جانا کیوں، میں بیچ میں ایک عقیدے کے دور پہ بھی جانا شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب ایک دفعہ کلپ سنا میں نے علی بھائی کا، میں اللہ معاف کرے وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گا جو میں نے سٹارٹ میں کیا تھا، مجھے شرمندہ ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ تو میں نے کہا تھا یار دیکھو، ہر بندہ دین کی ایک الگ تصویر دے رہا ہے، کس کو سنے، کس کی مانے؟ وہ کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ٹھیک کون ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو میں اس چیز کو قرآن پاک کی جو تھی ایک دعا ہے، قرآن پاک سوری کہہ دیا میں نے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ میں صرف اس بیس کے اوپر زیادہ تھا کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور وہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہی وجہ تھی کہ میں نے ایک اور حدیث سن رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اس شخص کی بات نہیں سننی، یہ آپ کے اوپر جادو کر دے گا، یہ ایسے کر دے گا، ویسے کر دے گا۔ تو وہ تھے نا مولانا طارق جمیل، یہ بہت کہا کرتے تھے، یہ حدیث بہت زیادہ بیان کرتے تھے کہ جی ایک شخص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ نا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، قصہ مختصر۔ اچھا، تو وہ تو آپ اس کی بات نہ سنیے۔ انہوں نے نا اپنے کانوں میں کاٹن انگلیاں رکھ لی، کاٹن ڈال لی، میں سنتا ہی نہیں۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا یار میں سردار ہوں، میں کہ اتنا کہ مجھے کوئی اپنی باتوں میں لگائے گا اور میں لگ جاؤں گا، میں سنوں تو صحیح کیا کہتا ہے۔ پھر علی بھائی نے وہ خطبہ دیا، انا حمد للہ نستعین و نستغفرہ، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ چیز میں نے مولانا طارق جمیل کے سنی نا، پھر میں نے علی بھائی کی ایک ویڈیو سنی، پیری فقیری کی شرعی حیثیت، اچھا سنی تو نا مجھے اچھی لگی، میرے کچھ کنسیپٹ کلیئر ہوئے۔ پھر میں نے سب سے پہلے اپنے گھر میں منع کیا، درباروں میں نہیں جانا۔ میری وائف بیعت کی، میں نے اس کی بیعت پڑھوائی۔ مجھے یہ نہیں پتا، ٹوٹ جانا ہے، نہیں کدھر سے بیعت ہے؟
پتہ نہیں کوئی کون سے بابا اچھا، جی پتے تھے، کے، اس کو بابی ٹھیر۔ دراصل اس کو بھی نام نہیں پتا تھا، ہاں بابی ٹھیر، تو اس کو بھی نام نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا یہ جی تو نے، میں کہا قسم کھا میں تجھے جو کہوں گا تو وہ کر۔ پھر میں نے اسے، وہ کہتی تھی میں نے پڑھنا ہے آگے، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یار تم وہ پڑھو جو تمہیں فائدہ دے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہا تو قرآن پاک پڑھ، اور اہل حدیث کی مسجد میں نے اس کو بھیجا کہ جاؤ آپ وہاں پہ قرآن پاک پڑھو۔ اور علی بھائی کو اتنی دیر سے میں سن رہا ہوں کہ اب کوئی اس کے اوپر کوئی کنسیپٹ ہوتے ہیں نا وہ میں کلیئر کرواتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نماز کا فائدہ سے جی، اور گھر والے امی کو میں نے کر دیا ہے، ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وائف تو آلریڈی کر رہی ہو؟ وائف ابھی، اچھا اچھا، بڑی بات ہے، وہ پہلے ہو گئی۔ دراصل وہ یہ کہتی ہیں کہ نا اگر سارے ہی طریقے ٹھیک ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے ہم اس طرح سے پڑھے اس طرح سے؟ سارے طریقے نہیں ٹھیک ہیں، غلط بات ہے۔ وہ جن صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے اور ہاتھ باندھ کے، یہ دونوں طریقے کا ثابت ہے، اور یہ نماز میں سارے طریقے والی بات غلط ہے۔ نماز میں یہ کہتے ہیں کہ رفع دین کے بغیر نماز ہی کوئی پڑھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ چیلنج ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے، اس کا اتفاق ہے کہ رفع دین کرتے ہیں، یہ بات ان کو یہ بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ نہیں وہ چیز ہے، پھر نا کچھ اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر میرے سامنے جیسے ہی چیز آئے گی نا، مطلب وہ کہہ لیں کہ 100 میں سے نا میں کھینچ کے نہیں لانا چاہتا اس کو، آہستہ آہستہ دعوت دو۔ میں نے کہا بتاؤ، جہاں پہ وہ علی بھائی کے لیکچر سننا شروع ہو گئی ہے، اپنی قرآن کلاس کے لیے وہ علی بھائی کے وہ لیکچر سنتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہے معاملات یہ میں نے اپنی وائف کے لیے اس کی آسانی کے لیے اس سے پوچھا ہے، علی بھائی سے بھی یہ کوشچن کیا کہ میں یہ معاملات تھوڑے سخت کر دیتا ہوں تو کیا یہ میرا ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ تھوڑا ہاتھ اٹھا رکھو اپنا، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو اس طرح سے کوئی کرنے کو گئے تو صحیح بات ہے، اگر آپ کو سمجھ آ سکتی ہے، لازمی نہیں ہر بندے کو جلدی سمجھ آئے۔ میں یہ جلدی نہیں کر رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خود کرے گی، ٹھیک ہے، دعوت دے، بس سمجھائیں، ہمارا یہ کام ہے سمجھانا۔ اور ماشاءاللہ ہمارے گھر کے اوپر یہ فتویٰ لگ چکا ہے کہ یہ وابی ہو گیا، وابی ہو گیا تو آپ نعرہ مارے، چھت پہ کھڑے ہو جائے اور مارے نہ میں وابی نہ میں بابی، وہ ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں جہاں پہ ہماری کمیونٹی ہے نا وہ زیادہ تر لا علم لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اگر ان کو پتا ہو تو وہ اس طرح کیوں، ایک بچے کو اگر پتا ہو تو ہم اس کو بچہ کہیں، ایسی بات ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ذمہ داری ہماری ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے کہ جو تم ایک آیت پہنچی ہے نا تم آگے پہنچاؤ، ٹھیک ہے، ہم تو صرف وہی بات ہے کہ وہی کام کریں گے جو علی بھائی کر رہے ہیں، چاہے چھوٹے پیمانے پہ صحیح، ہم تو انٹرنیشنل لیول کی نہ دشمنی برداشت کر سکتے ہیں نہ کچھ، ہم تو کہہ دیں کہ بس ایک وہ کیا طریقے لگتے کی پھو کی دیر ہے کہ جی وہ ہم پہ کوئی بھی فتویٰ لگا کے اڑوا سکتے ہیں۔ نہیں، ہم دیکھیں ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ قسم کا مائنڈ سیٹ دیا ہے، ہر بندہ اپنے لحاظ سے اس کو نا لے کے چلے، دعوت بھی حکمت کے طریقے سے چلتی ہے، یاد رکھیے گا۔ نہیں، اگر علی بھائی اپنی دعوت علی بھائی نے لانچ کی تو علی بھائی نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کا دماغ دیا، اس طرح چیزیں سکھا دی کہ آواز کیسے لے کے جانی ہے، لوگوں تک بات کیسے پہنچانی ہے، تو واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے نا حکمت سے لے کے چلنا ہے، آپ کے اوپر جو فرائض ہے فیملی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا ہمارے جو عالم دین ہے نا، وہ میں ایک مثال دوں گا سورج کی اور ایک ٹارچ کی، ہمارے جو عالم دین ہے نا وہ ہمیں سورج کی روشنی میں نہیں آنے دے رہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں استعمال کرو، ہم جہاں پہ پوائنٹ کریں گے صرف وہ سچ ہے، صرف وہ سچ ہے، سورج کی روشنی میں نہ نکلنا، سڑ جاؤ گے جل جاؤ گے، ٹارچ استعمال، جبکہ آپ دیکھیں نا سورج کی روشنی میں ہر چیز واضح ہوتی ہے، ٹارچ کی روشنی میں ہر چیز واضح نہیں ہوتی، وہ جو ٹارچ آپ کو دکھائے گی آپ نے وہی دیکھنا ہے، وہی جو بزرگ، جو میری نظر میں جو بزرگ اور جو یہ ہے نا مولوی حضرات جو آپ کو دکھاتے ہیں ہم صرف وہی دیتے ہیں، اسے آگے جانے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور حد سے آگے بھی نہ بڑھ جائیں۔ چلے بہت شکریہ جی، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، جزاک اللہ۔ چلو
اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.